الیاس رانا صاحب، ویسے تو آپ کا تجزیہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں آپ بیٹھے اور آپ کے پاس خبر ضرور ہوتی ہے. سر تھوڑا یہاں سے شروع کریں، بتائیے کہ اسلام آباد کے اندر بیسکلی ہو کیا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کم از کم کوئی 4 سے 5 ناموں پہ متفق ہوگی جو راجہ ریاض کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اور کیا راجہ ریاض آپ کے خیال میں تیار ہے کہ فوری طور پہ ڈیڈ لاک کریٹ کیے بغیر جو ہے وہ ان کے نام مان لے گا؟ واٹس یور انالیسس یہ نگران سیٹ اپ کا؟ سر تھوڑا بتائیے. دیکھیں میں نے 3 تجزیے سنے، ایک آپ کا، بھٹی صاحب کا، عظمہ صاحبہ کا. تو آپ نے سٹارٹ کیا کہ جی اس گورنمنٹ کے پلے کچھ نہیں اور سب کچھ جو کیا وہ آرمی چیف نے کیا. آرمی چیف کب آئے تھے؟ 29 نومبر کو. اس سے پہلے کہ آرمی چیف کے بارے میں بھٹی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ کانوں سے دھواں نکلتا ہے جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو نواز شریف گئے. مجھے نہیں پتا کس نے میڈیکل پہ کیا کہا. میں اپنی بات کرتا ہوں. میں نے اپنے شو میں براہ راست یہ کہا تھا کہ مجھے میسج آیا ہے، فون آیا ایک دوست کا، اور اس نے کہا کہ اڑن کھٹولا آئے گا، نواز شریف کو لے جائے گا، اور وہ لے گیا. اور اس کے بعد واقعات نے ثابت کیا کہ انہیں باقاعدہ بھجوایا گیا، ٹھیک ہے، اور شہباز شریف صاحب نے اس میں اہم کردار ادا کیا. پھر خان صاحب کو غصہ آیا اور مریم نواز صاحبہ نہیں جا سکی. یہ ہسٹری ہے اور یہ بار بار آئے گی اور سامنے آئے گی. اور اس میں کوئی بندہ چیک کر لے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس دن شہباز شریف اور نواز شریف کے جو ورڈز ایکسچینج ہوئے تھے وہ بھی بتاؤں گا، نیب میں جو ہوئے تھے، کہ وہاں پہ جب وہ لے کے گئے تھے ان کو ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے. جس کو کوئی کسر ہوگی وہ میں پوری نکال دوں گا کہ وہاں کیا ان دونوں بھائیوں کے درمیان میں گفتگو ہوئی تھی. مجھے بالکل پتہ ہے اس وقت کا. اچھا اب آپ آ جائیں گے جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے مجھے بتائیں وہ پاکستان سے باہر سے ہے. جس کو پرائم منسٹر نے آرمی چیف لگایا، ہمارے ہاں بالکل اختیار اس کے پاس ہوتا ہے اور وہ استعمال کرتے ہیں، پاکستان کے لیے کرتے ہیں. لہذا اگر آپ اور ہم آج اس بات پہ کہیں کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا اور انہوں نے سب کچھ کیا تو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں آپ اور میں سوال اس وقت اٹھائیں گے جب راجہ ریاض ایک ایسا نام دیں گے جو شہباز شریف کے ساتھ اتفاق رائے کے لیے نہیں ہوگا اور وہ پھڈا پڑے گا اور وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ آپس میں خلیج ہو چکی ہوئی ہے اور ایک نہیں ہے اور ایک لمبی حکومت کی تیاری ہے. تو پھر میں آپ کو بتاؤں پھر اس پاکستان کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا جو آج اب جا کے ملٹری نے اور آج کی حکومت نے مل کے جو لانگ ٹرم پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ پلان کیا ہے وہ سب ہوا میں چلا جائے گا. اور جو خان آج آپ کا سابق وزیر اعظم نہیں بیٹھ رہا اپوزیشن کے ساتھ، کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ جو اس وقت اپوزیشن تھی وہ کہتی تھی کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، پھر یہ سارے ایک ٹرک پہ ہوں گے اور یہ پاکستان آگے نہیں جائے گا. بے شک آپ کوئی نیا تجربہ کر لیں، کیونکہ ٹیکنوکریٹ جنرل مشرف کا نام میں زیادہ سختی سے نہیں لوں گا، پھر آپ کے دل پہ لگتا ہے. انہوں نے بھی 3 سال جو کیا تھا نا چیف ایگزیکٹو کے طور پہ وہ سارا ٹیکنوکریسی کا کام تھا. کیا ہوا؟ بندے بیچ کے پیسے لیے، بندے مروا کے پیسے لیے اور پاکستان میں اوہ جی بڑی بڑی ڈالر آئے، فلانے آئے، بعد میں شوکت عزیز صاحب وہی فارمولہ بیچتے رہے. یہاں آپ اور ہم کو ایک ہونا ہوگا، یعنی پاکستان کے لیے یہ جو ہم تربیہ اور جو کچھ بھی گفتگو کرتے ہیں کہ جی مر گئے کھپ گئے، کب نہیں کھپا پاکستان کا عام آدمی؟ وہ کھپے گا، ہم ہیں ہی اسی لیے ہماری جیب سے پیسے جاتے ہیں. یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے پاس ڈالر، پاؤنڈ اور یورو ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا کہ بھئی قیمت میں اثر کتنا ہوا. جس طرح اوورسیز پاکستانی کو ہے کہ میں تو پہلے اتنے بیچتا تھا اب میرے ڈبل ہو گئے، ٹرپل ہو گئے. بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ ہم یہاں پاکستانی روپے میں قائد اعظم کی تصویر والی نوٹ کی تنخواہ لیتے ہیں، اس میں خرچ کرتے ہیں، لہذا ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں اور ابھی ڈوبیں گے اگر یہاں پاکستان کو آگے چلانے کے لیے اکٹھے نہ ہوئے. اب آپ جو تھیوری کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ کوفہ ہے نا اسلام آباد، تو یہاں تو دھوکہ دیا جاتا ہے اور بات ہوتی ہے. ناصر الملک سے اچھا انگلش جج کوئی تھا جو چیف جسٹس تھا اور اسے نگران وزیر اعظم بنایا گیا؟ کیا ہوا؟ اسے کچھ پتا تھا کہ RTS بٹھا رہے ہیں اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور یہ مل کے الیکشن نتائج دیں گے کہ نہ کوئی پولنگ ایجنٹ کیمرہ لے کے جائے گا، نہ تصویر بنے گی، نہ موبائل ہوگا. آج وہ ساری چیزیں بظاہر بحال ہو گئی ہیں. آپ کو اور ہمیں یہ دیکھنا ہے اور انتظار کرنا ہے کہ پہلا راجہ ریاض صاحب امیکیبلی، جو کہ میرے حساب کتاب میں آج کے دن تک امیکیبلی سالو ہو جائے گا. وہ جو 14 اگست تک کی بات کر رہے ہیں شہباز شریف جب توڑنے کی دیں گے، ڈیٹ لکھیں گے، ان کا خیال یہ ہے کہ 3 دن ہمیں اس کے بعد ملیں گے مشاورت کے اور وہ بظاہر مشاورت ہوتی رہے گی تاکہ 14 اگست DW والوں کو انٹرویو دیا ہے انہوں نے راجہ ریاض صاحب نے، اور انہوں نے اس امکان کا اظہار کیا ہے، ان کے دماغ میں امکان آیا کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ 2 سال تک رہ سکتا ہے یا 2 سال تک الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جو ان کا یہ بیان آیا ہے DW کو انٹرویو دیا؟ جی انہوں نے کہا تھا، راجہ ریاض صاحب کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا 10 سال بھی رہ سکتے ہیں. اور 10 سال کون رہتا ہے؟ راجہ صاحب تو کچھ دن پہلے کہتے تھے مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے.
اب پہچانتے بھی نہیں ہیں، اب ان کو سارے پہچان رہے ہیں. جب ضرورت ہوتی ہے جتنی کس کی ہوتی ہے اتنا اس کے ساتھ کام چلا لیا جاتا ہے. آپ اور میرے جیسے صحافی جب جائیں گے ان سے سوال پوچھیں گے، امکانات پوچھیں گے، کیا جواب دیں گے راجہ ریاض صاحب؟ کہ میں بات نہیں کرتا، پھر خبر چلے گی کہ ڈار صاحب کی طرح غصے میں آ گئے، فون پھینک دیا، بات کر کے چلے گئے. انہوں نے بات کر دی، ہم تبصرہ کر لیں گے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں انتظار کرنا ہے، کیونکہ سر وہ از اپوزیشن لیڈر، اور جیسے آپ کا پوائنٹ بڑا زبردست ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے یہ جو بات بتائی ہے نا، یہ بڑی دل کو لگتی ہوئی بات ہے کہ اگر راجہ ریاض کوئی پھٹا کریٹ کریں گے تو اس سے معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ الیکشن جو ہے اس سال ہو رہا ہے یا الیکشن جو ہے وہ پرولونگ ہو رہا ہے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. تو اسی کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ جس راجہ ریاض کو آپ اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں، اور میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ چاہے وہ جیسے بھی ہیں ان کی امپورٹنس تو اس وقت ہے نا، ان کی کنسٹیٹیوشن میں بائی دا بک ایک اہمیت ہے. اگر وہ ایگری نہیں کرتے تو معاملہ ڈیڈ لاک، پھر الیکشن کمیشن فائنلی کرے گا. الیکشن کمیشن تو پھر کسی کو بھی لگا سکتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کانٹیکس سے آپ ان کی اسٹیٹمنٹ کو بھی دیکھیں نا. جو 2 سال والی بات کی ہے وہ ہوا میں اڑا دینے والی بات تو نہیں نا ہے عامر الیاس فرحان صاحب. نہیں دیکھیں نا جی کامران بھائی بالکل درست بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے اگر اپنے پیروں پہ 9 مئی کی طرح کلہاڑی مارنی ہے تو یہ سی سی آئی سے اپروو کر جائیں رزلٹ مردم شماری کا. تو الیکشن 4 مہینے جب ڈیلے ہو سکتا ہے تو پھر کتنا بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا پہلا تو یہ ہوگا. دوسرا ہوگا راجہ ریاض صاحب نام کیا دیتے ہیں، کیونکہ نام اس وقت آئیں گے جب ان کی قانونی مشاورت اسمبلی توڑنے کی بھجوا دیں گے ایڈوائس پرائم منسٹر، اور پھر پریزیڈنٹ ان کو انوائٹ کریں گے کہ جی آپ 3 دن میں ہمیں نام دیں. انہوں نے ڈیلے کرنا ہوگا تو 3 دن تک اسمبلی نے اپنے ٹائم پہ جانا ہے. زیادہ سے زیادہ 12 اگست ہے، ٹھیک ہے، اس سے اوپر تو نہیں جا سکتی وہ. تو اس سے پہلے آپ کو 3 دن پہلے توڑنی ہے، ایڈوائس بھیجنی ہے، اور اس کے اندر پھر وہ 9-10 بنتا ہے. پھر 3 دن مشاورت لیتے ہیں، نہیں لیتے ہیں وہ جو ضروری کام ہے. جب ڈیزالو ہو جائے گی اسمبلی تو کام تو رک جائے گا. وہ پرویز الہی کی طرح محمود خان کی طرح زیرو ہو جائیں گے. اور جو نگران وزیر اعظم آتا ہے وہ بھی زیرو ہوتا ہے. کام فوج نے اور الیکشن کمیشن نے کرنا ہوتا ہے. نگران حکومت پہ صدر کا تھوڑا بہت ثوابدید ہوتی ہے، لیکن جن کی ثوابدید ہے ایک تو میں بالکل ٹھیک ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں جناب بھٹی صاحب کی طرف رہا ہوں. بالکل ٹھیک. اس بھٹی صاحب کی طرف میں جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں آڈینس کے لیے کہ جس وقت یہ نواز شریف صاحب کے جانے کا معاملہ ہوا تو اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت بڑے جو تھے آفیسر جو یہ کر سکتے ہیں، انہوں نے، بھٹی صاحب گواہ اس چیز کے، انہوں نے اپنی والدہ کی قسم کھائی تھی میرے سامنے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے نواز شریف صاحب کو باہر بھجوانے میں. انہوں نے کہا کہ مجھ سے پرائم منسٹر عمران خان نے مشورہ کیا تھا، کامران بھائی مجھے جواب دینے کا موقع دینا. مشورہ کیا تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ دونوں، یہ کیش 22 سچویشن، جی ضرور کیش 22 سچویشن ہے. پرائم منسٹر کو میں نے کہا آپ اگر یہ ان کو کچھ ہو گیا جیل کے اندر تب بھی آپ پھنس جائیں گے، اور اگر یہ باہر نکل گئے اور واپس نہ آئے تو تب آپ بڑی بری طرح پھنس جائیں گے. پھر انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے افسر نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک میڈیکل بورڈ اپنا بٹھا لیں اور اپنے طور پہ چیک کروا لیں. جو آپ کا میڈیکل بورڈ آپ کو ایڈوائز کرے، آپ سرکاری بورڈ پہ بھی نہ جائیں، آپ وہ بورڈ بٹھائیں جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہے ڈاکٹرز پہ. تو پھر وہ ڈاکٹر فیصل مسعود اور ان سب کا جو ہے وہ ایک بورڈ ڈاکٹر فیصل کا بنا، اور اس نے بھی یہی رپورٹ دی عمران خان صاحب پرائم منسٹر کو، جس رپورٹ کی بنیاد پہ پھر یہ پیچھے ہٹے. میں آپ کی طرف ضرور آ رہا ہوں عامر صاحب، لیکن بھٹی صاحب آپ تصدیق کرتے ہیں اس واقعے کی بغیر نام لیے؟ آپ کے میرے سامنے بات ہوئی، اس پہ مجھے بات کرنی ہے. کامران صاحب مجھے 30 سیکنڈ کا موقع آپ دیں ابھی بھٹی صاحب کے بولنے سے پہلے. 1 منٹ سر، 1 منٹ بھٹی صاحب میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. عامر بھائی آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں 1 منٹ. نہیں بھٹی صاحب بولے تو صحیح یار، بات خراب ہو جائے گی، مجھے بات کر لینے دیں. اچھا عامر بھائی بات کر لیں. 1 منٹ. ارشاد بھٹی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جو بھٹی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے کامران بھائی، آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ عامر بھائی 30 سیکنڈ کے لیے بات کر لیں اس کو، پھر میں آپ کی بھائی بولے، آپ سے مخاطب ہوں. ہاں ٹھیک، میں تصدیق کرتا ہوں اس کو. آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن بولے عامر صاحب، اب عامر صاحب بولیں. ٹھیک ہے جی عامر صاحب کہنا آپ نے، پھر بھٹی صاحب کی طرف جاؤں. جس ماں کی قسم کا آپ نے حوالہ دیا، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اسلام آباد سے بے شمار لوگ ان کے گاؤں گئے. جب وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کو اٹھا کے ایک کھانے والے کمرے میں لے گئے. وہاں پہ ایک سینیٹر پی ایم ایل این کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اچھا کیا نواز شریف کو بھجوا دیا. انہوں نے جواب دیا بھجوانا پڑنا تھا اور ہم نے اس لیے بھجوا دیا. میں نے آپ کی اس بات کے آگے یہ بات کہی.
ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس میں تو پھر اب ایک جوڈیشل انکوائری بیٹھنی چاہیے.